عرب دنیا کا وہ دلیر اور بے خوف ملک جسے آج ساری دنیا یمن کے نام سے جانتی ہے، جس نے اپنی غربت میں بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کا ساتھ دیا اور اسرائیل کا منہ توڑ جواب دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یمن میں ایک ایسی مسجد موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی؟ یا یہ کہ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک ایسا گھر ہے جو 700 سال سے زیادہ پرانا ہے، لیکن آج بھی جدید گھروں کی طرح محفوظ اور قابل رہائش ہے۔ یہاں تک کہ مشہور ہے کہ ملکہ سبا کی سلطنت بھی یہیں پر موجود تھی، جہاں صدیوں پہلے دنیا کی پہلی جدید آبپاشی کا نظام بنایا گیا تھا۔ یمن جزیرہ نما عرب کا ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی حسن اور جغرافیائی تنوع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا مشہور سکتری جزیرہ دنیا کی سب سے منفرد اور نایاب نباتات و حیوانات کا مسکن ہے، جسے زمین پر ایک اور سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پائی جانے والی ڈریگن بلڈ ٹری درخت کی ایک انوکھی قسم ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یمن کے کچھ علاقوں میں یہ ایسے گاؤں موجود ہیں جو پہاڑوں اور غاروں میں بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ الحجرہ نامی گاؤں۔ یمن اسلام کی ابتدائی دنوں سے ہی یہ اہم خطہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یمن نہ صرف عرب دنیا کا ایک قدیم ترین ملک ہے، بلکہ یہاں کی ثقافت، تعمیرات اور تاریخ ایسے رازوں سے بھری پڑی ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یمن کے شاندار تاریخی مقامات، حیرت انگیز قدرتی مناظر اور ان کے حقائق پر روشنی ڈالیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیے ایک ناقابل فراموش سفر پر نکلتے ہیں یمن کی پراسرار دنیا کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھی لائک کر دیں، اپنے چینل ٹریولز فیئر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ مت بھولیے گا۔ یمن جزیرہ نما عرب کا ایک قدیم اور تاریخی ملک ہے جو اپنے شاندار ماضی، ثقافتی ورثے اور دلکش مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ملک مشرق وسطیٰ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں عمان، شمال میں سعودی عرب، جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ احمر ہے۔ یمن کی کل آبادی 2025 میں تقریباً 41.2 بلین۔ یمن کی آبادی میں تقریباً 51% مرد ہیں، جبکہ خواتین صرف 49% ہیں۔ یمن میں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 1000 افراد پر مشتمل ہے اور یمن میں بھارتیوں کی تعداد تقریباً 5000 افراد پر مشتمل ہے۔ یمن کا کل رقبہ 5,27,970 مربع کلومیٹر ہے۔ یمن کے 40% لوگ شہروں میں بستے ہیں، جبکہ صرف 60% دیہات میں رہتے ہیں۔ یمن میں زیادہ تر لوگ دیہات اور پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں زراعت اور مویشی پالنا عام ذریعہ معاش ہے۔ تاہم صنعاء، عدن، تعز اور حدیدہ جیسے بڑے شہروں میں شہری آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یمن کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی، حیا اور ثقافتی روایات کی پاسداری کے لیے مشہور ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے روایتی لباس اور زیورات کے ذریعے اپنی منفرد پہچان برقرار رکھتی ہے، بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جنگ اور مشکلات کے باوجود یمنی لڑکیاں تعلیم، فن اور سماجی خدمات میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یمن کو عرب کی جنت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں، قدیم قلعے اور تاریخی شہر موجود ہیں۔ صنعاء، جو یمن کا دارالحکومت ہے، اپنی روایتی عمارتوں اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل پرانے شہر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یمن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اسے سبا، معین اور حمیر جیسی عظیم تہذیبوں کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بھی یمن کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ یمن کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے۔ قدیم سلطنت سبا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی کہانیوں میں مذکور ہے، اسی زمین پر قائم تھی۔ ماں عرب ڈیم، جو دنیا کے اولین ڈیم میں سے شمار ہوتا ہے، یہ بھی اسی خطے میں بنایا گیا تھا۔ یمن کی تاریخی مساجد، قلعے اور گلیوں میں آج بھی تاریخ کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔
یمن کو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، اور یہاں کے باشندوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کو بھی یمن بھیجا گیا تھا تاکہ یہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سکھائی جائیں۔ یہاں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات موجود ہیں، اور اس مقدس سرزمین کی اسلامی تاریخ انتہائی شاندار ہے۔ یہاں کی مشہور تاریخی عمارتوں میں ایک جامع مسجد صنعاء ہے، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ اسلامی دنیا کی قدیم ترین مساجد میں بھی شمار ہوتی ہے۔ یہاں کے مشہور اولیاء کرام حضرت جیسا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیض آج بھی یہاں پر محسوس کیا جاتا ہے۔ یمن کو بلدہ طیبہ کہا جاتا ہے، اور اس کے باسیوں کی مہمان نوازی اور ایمان کی مضبوطی ہمیشہ سے قابل رشک رہی ہے۔ یمن کا حکومتی نظام جمہوریہ پر مبنی ہے، لیکن کئی دہائیوں سے یہ سیاسی عدم استحکام، خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کا شکار رہا ہے۔ یمن میں صدر کا ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعظم اور کابینہ حکومت کے انتظامی امور سنبھالتے ہیں۔ تاہم 2015 سے جاری خانہ جنگی کے باعث ملک عملاً دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جہاں ایک طرف بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت ہے اور دوسری طرف حوثی باغیوں کا کنٹرول۔ اس تنازع نے یمن کے حکومتی ڈھانچے کو کمزور کر دیا ہے، اور ملک کو شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعاء دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے، جو اپنی تاریخی، ثقافتی اور اسلامی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ صنعاء تقریباً 2500 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ اس شہر کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی روایتی عمارتیں ہیں، جو قدیم یمنی طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں، خاص طور پر کنچی اینٹوں سے بنی ہوئی بلند و بالا عمارتیں جن پر نقش و نگار اور جاذب نظر کھڑکیاں موجود ہیں۔ صنعاء میں جامع الکبیر، جو اسلام کے ابتدائی دور کی مساجد میں سے ایک ہے، خاص تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یمن کی کرنسی کو یمنی ریال کہا جاتا ہے۔ یمنی ریال کے مختلف مالیاتی نوٹ اور سکے موجود ہیں، لیکن ملک میں جاری تنازعات اور معاشی بحران کی وجہ سے اس کی قدر میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ مارچ 2025 کے مطابق ایک یمنی ریال تقریباً 1.12 پاکستانی روپے کے برابر ہے، جبکہ ایک یمنی ریال تقریباً 0.37 بھارتی روپے کے مساوی ہیں۔ تاہم یہ شرحیں وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہیں، کیونکہ یمن میں کرنسی کی قدر مستحکم نہیں ہے۔ یمن کے زیادہ تر مقامی لوگ زراعت، ماہی گیری اور چھوٹے کاروباروں سے وابستہ ہیں، خاص طور پر قہوہ، جسے کافی کہا جاتا ہے، کی کاشت یہاں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یمنی کافی بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دیہی علاقوں میں لوگ کھجور، انار اور دیگر پھلوں کی پیداوار میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں تجارت، دستکاری اور روایتی بازاروں میں کام کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کچھ یمنی لوگ خلیجی ممالک میں روزگار کے لیے بھی جاتے ہیں تاکہ اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکیں۔ یمن کی سرکاری زبان عربی ہے، جو ملک بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہاں مختلف لہجے رائج ہیں، جن میں سنانی، تازی اور حضرمی عربی شامل ہیں۔ یہاں کی آبادی میں زیادہ تر مسلمان شامل ہیں، جبکہ یہاں ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ یمن کا قومی کھیل فٹ بال ہے، جو ملک میں سب سے زیادہ مقبول کھیل سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان اور بھارت کا قومی پھل آم ہے، اسی طرح یمن کا قومی پھل انار ہے۔ یمن کا ڈائلنگ کوڈ +967 ہے۔ یمنی کھانوں میں سلطہ اور مندی جیسے پکوان مشہور ہیں، جن کا ذائقہ اور ترکیب دنیا بھر میں پسند کیا جاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست اور بھارت کا 15 اگست کو ہوتا ہے، اسی طرح یمن کا قومی دن ہر سال 30 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ یمن کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے: سرخ، سفید اور سیاہ، جو
وحدت، آزادی اور شہداء کی قربانی کی علامت ہے۔ یہ پرچم 22 مئی 1990 کو شمالی اور جنوبی یمن کے اتحاد کے بعد اپنایا گیا تھا۔ یمن کا شہر شبام، جو دیواروں والا شہر کے نام سے مشہور ہے، اپنی بلند و بالا مٹی کی عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قدیم شہر جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے، اکثر دنیا کی سب سے پہلی امورتی بستی یا صحرائی مین ہٹن کہلاتا ہے۔ شبام کی بلند عمارتیں جو 16ویں صدی میں تعمیر ہوئیں، اس دور کے ماہرین تعمیرات کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ یہ شہر نہ صرف یمنی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اپنی مخصوص طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں اور محققین کی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ سقوطرہ جزیرہ یمن کا ایک حیرت انگیز اور پراسرار جزیرہ ہے جو اپنی نایاب حیاتیاتی تنوع اور قدرتی حسن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بحر عرب میں واقع یہ جزیرہ ایسے منفرد درختوں اور پودوں کا گھر ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے، جیسے ڈریگن بلڈ ٹری، جس کی سرخ رال اسے جادوئی شکل دیتی ہے۔ سقوطرہ کا ماحول ایک اجنبی دنیا جیسا لگتا ہے، جس کی پہاڑیاں، ریتیلے ساحل اور نیلا سمندر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ دارالحجر محل یمن کا ایک تاریخی اور دلکش محل ہے جو صنعاء کے شمال میں واقع ہے۔ ایک ایسا مشہور تاریخی قلعہ نما گھر جو 700 سال سے زیادہ پرانا ہے، جو اور آج بھی اپنی شاندار حالت میں موجود ہے۔ یہ عمارت وادی زہر میں ایک بڑے چٹان پر تعمیر کی گئی ہے اور اسے امام یحییٰ حمید الدین نے 20ویں صدی میں اپنی رہائش کے لیے دوبارہ بحال کروایا تھا، حالانکہ اس کی اصل تعمیر اس سے بھی کئی صدیوں پرانی ہے۔ دارالحجر نہ صرف اپنی مضبوطی اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کا منفرد فن تعمیر بھی یمن کی قدیم ثقافت کی علامت ہے۔ یہ عمارت جدید سہولیات کے ساتھ آج بھی محفوظ اور قابل رہائش ہے۔ یمن کی ثقافت روایات سے بھرپور ہے۔ یہاں کی مشہور مداحن چائے اور اسلامی رقص دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے مرد اکثر جنبیہ نامی خنجر کمر پر باندھتے ہیں جو عزت اور بہادری کی علامت ہے۔ یہاں کا قہوہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہیں سے موکا کافی کی شروعات ہوئی تھی۔ یمن میں ایک منفرد روایت مجابنہ بھی ہے، جہاں رات کے وقت پورا خاندان روایتی موسیقی کے ساتھ اجتماعی محافل میں شرکت کرتا ہے۔ یمن ایک قدیم تہذیب اور اسلامی تاریخ کا اہم مرکز ہونے کے باوجود حالیہ دہائیوں میں شدید بحرانوں کا شکار رہا ہے۔ خانہ جنگی، معاشی بدحالی، غذائی قلت اور سیاسی عدم استحکام نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی مداخلت اور داخلی تنازعات نے یمن کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ تاہم اگر امن قائم ہو، معاشی اصلاحات کی جائے اور عالمی برادری تعمیری کردار ادا کرے تو یمن ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں استحکام کے لیے قومی یکجہتی، مؤثر قیادت اور عالمی حمایت ناگزیر ہوگی۔ یمن صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تہذیب، تاریخ اور قدرتی حسن کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں بتائیں کہ یمن کے کس پہلو نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا ہے۔